الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی بڑائی اس خالق کائنات کے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو ماہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا. پروردگار عالم کے جتنی بھی تعریف کرے کم ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام پر درود نازل ہو جیو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخر نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ فاطمہ کے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم بارک وسلم. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آئیے جو ہمارا مسلسل درست کرو سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک آیت تلاوت کی گئی ماہ رمضان کے تعلق سے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو ہم نے آپ پر رمضان کے روزے فرض کیے. کما کتب علی الذین، جس قدر پچھلی امتوں پر فرض کیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی گزار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اس آیت مبارکہ کے اندر رب الارض والسماء، رب کی ڈر کی طرف سے بات بتا رہے ہیں. ایک بندے مومن کے لیے ضروری ہے کہ ایک بندے کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اس کے قلوب کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورتیں ہو، چاہے وہ بوڑھے ہو، چاہے وہ بوڑھیاں ہو، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ بچیاں ہو، ہر ایک کے دل میں رب کا ڈر ہونا چاہیے. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے: اتق اللہ حیث ما کنت، لوگو جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. الحمدللہ ہم ماہ رمضان کے مہینے کے اندر آج سے پہلے ہم جو کچھ روزے گزارے ہیں، ان روزوں کے اندر ہم روزے کی حالت میں ہمارے سامنے ٹھنڈے پانی کے کٹورے ہوا کرتے تھے، روزے کی حالت میں ہمارے سامنے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں ہوا کرتی تھی، روزے کی حالت میں ہمارے سامنے نہ جانے کتنی پیاری پیاری کھانے کی چیزیں ہوا کرتی تھی. اس کے باوجود بھی ہم کھانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ہم لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے خالق کائنات کے لیے، روزہ رکھے ہوئے تھے رب الارض والسماء کے لیے، روزہ رکھے ہوئے تھے. اس لیے ہم اپنے دل کے اندر رب کا ڈر پیدا فرمائے. جب ہمارے دل کے اندر اللہ کا تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا تقوی آ جائے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا تقوی آیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آیا ہے. اللہ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ کی تقوی کی وجہ سے رب الارض والسماء کا فرمان ہے اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرمائیں گے، اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرمائیں گے. رب کا کلام کہتا ہے: اے ایمان والو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لوگو آپ نماز ادا کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے. مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کی تعلیمات دی ہے، جن جن چیزوں کو حکم دیا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزاریے. لعلکم ترحمون، کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پروردگار عالم نے یہاں پر یہی بات بتا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے سر سے ماہ رمضان ختم ہونے کو ہے، ہمارے پاس سے ماہ رمضان ختم ہونے کو ہے. نہ جانے اس ماہ رمضان کے اندر ہم روزوں کا اہتمام کیا ہوگا بھی نہیں، نہ جانے اس ماہ رمضان کے اندر ہم تراویح کا اہتمام کیا ہوگا بھی نہیں. لیکن ان دو دنوں کے اندر یا اس دن کے اندر جتنا ہو سکے پروردگار عالم کے سامنے اپنی جھولی پھیلائیے، پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، دعا کیجئے: پروردگار عالم اس ناچیز نے تیری عبادت جیسی کرنی
کرنی تھی ویسی نہیں کی. پروردگار عالم میرے گناہوں کو معاف فرما. کسے کیا پتا کہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہو بھی یا نہ ہو, کسے پتا کہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہو بھی یا نہ ہو, لیکن اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے اپنے کندھوں پر کئی لوگوں کو دفنایا ہے, ہم نے اپنے کندھوں پر کئی لوگوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں. لہذا مسلمانوں, وقت کا کسی کا بھروسہ نہیں ہے. آج انسان زندہ ہے تو کل انسان مر بھی سکتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ میری عمر ابھی چھوٹی ہے, ابھی آنے مجھے بہت دن جینا ہے. اگر انسان اس غلط فہمی میں رہتا ہے تو وہ عبادتوں کی قابل نہیں رہتا, عبادتیں نہیں کرتا, بلکہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. لیکن رب کا کلام یہ بتاتا ہے آپ دنیا کے پیچھے نہ پڑو, ففروا الی اللہ, آپ اللہ کی طرف جب آؤ تو دوڑتے ہوئے آؤ. اللہ کی طرف آنا ہے تو دوڑتے ہوئے آنا ہے. الحمدللہ اس ماہ رمضان کے اندر ہم لوگوں نے روزوں کا اہتمام کیا, صدقات اور خیرات کا اہتمام کیا, ان دو چیزوں سے بڑھ کر نمازوں کا بھی اہتمام کیا. ہم نماز فجر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے. الحمدللہ آپ کو ماہ رمضان کے فجروں کے اندر مساجد دیکھنے کو ملی ہوگی. ہر طرف مسجد کے اندر لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے, ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے, نمازوں کی پابندی کر رہے تھے. اس ماہ رمضان کے بعد بھی, اس رمضان کے بعد بھی جتنا ہو سکے نمازوں کا اہتمام کیجئے, جتنا ہو سکے صدقات اور خیرات کا اہتمام کیجئے. اگر ہو جائے, اگر مناسب لگے تو جو ایام بیض کے روز ہوتے ہیں ان کا بھی اہتمام کیجئے, ان کا بھی اہتمام کیجئے. یہ روزے اللہ کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کا اجر دینے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ رب العالمین نے بات بتائی ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب میں ہی دے دوں گا. نماز کا معاملہ لیجئے, اگر بندہ نماز ادا کرتا ہے تو ایک نماز ادا کرنے کی بنا پر اسے 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اگر انسان 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے تو اسے 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اگر انسان صدقات اور خیرات کرتا ہے تو اسے بھی ثواب متعین ہے. اگر انسان حج کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب متعین ہے. لیکن رمضان کے روزے ہو یا پھر باقی جو بھی روزے ہو, اگر بندہ روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو روزوں کا اہتمام کرنے کی بنا پر پروردگار عالم اسے اجر سے نوازیں گے. یہاں پر جو بات ملتی ہے, اصل جو بات ہے ایک بندے کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو, ایمان کی حالت میں صدق کے دل سے, سچے دل سے پروردگار عالم کے لیے روزوں کا اہتمام کرے. ایام بیض کا روزہ کا اہتمام کرے. ایام بیض کے روزے کب رکھے جاتے ہیں؟ 13, 14, 15 اردو تاریخ کی مناسبت سے, اردو تاریخ کی 13 تاریخ کو, اردو تاریخ 14 اور 15, ان 3 دنوں کا روزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے. ابھی آنے والے ایام جو ہے, اس گرمی کے دنوں کے بعد بارش کے ایام شروع ہوتے ہیں. بارش کے ایام کے اندر, بارش کے دنوں کے اندر اگر مناسب لگے تو آپ روزوں کا اہتمام کریں. اگر ہمارے ہاتھ سے ماہ رمضان کے اندر روزوں چھوٹ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے, آنے والے دنوں کے اندر دھوپکالے کے بعد اس بارش کے موسم کے اندر روزوں کا اہتمام کرے. گرمی کے بعد جب بارش کا موسم شروع ہوتا ہے, اس بارش کے اندر روزوں کا اہتمام کرے. ابھی رمضان ہمارے سر سے ختم ہونے کو ہے. رمضان ہمیں کیا سکھا کر چلے جا رہا ہے؟ رب کا ڈر ہمیں سکھا کر چلے جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کا ڈر اللہ کے تعلق سے کہاں ہوتا ہے؟ لوگوں کے تعلق سے اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ التقوی ہا ہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے تقوی کہاں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا التقوی ہا ہنا, التقوی ہا ہنا, التقوی ہا ہنا. لوگوں, تقوی جو ہے وہ دل کے اندر ہے. اگر انسان کا دل صاف رہے گا, اگر انسان کے دل کے اندر ایمان کی مٹاس رہے گی, اگر انسان کے دل کے اندر لوگوں کے تعلق سے برائی نہیں رہے گی, تو انسان کی عبادتوں کے اندر بھی مزہ آئے گا. لیکن آج امت کے نوجوان آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, آج امت کے نوجوان, امت کے خواتین ملت آپ کو دیکھنے کو ملے گی, نمازوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, صدقات اور خیرات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, لیکن اپنے دلوں کے اندر لوگوں کے تعلق سے حسد رکھ رہے ہیں, لیکن اپنے دلوں کے اندر لوگوں کے تعلق سے حسد رکھ رہے ہیں. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت بتائی تھی,
ایمان والے وہ ہوتے ہیں، رب کا کلام بھی کہتا ہے الذین آمنوا بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بتا رہے ہیں ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں، چاہے وہ کینے کی بات ہو، چاہے وہ حسد کی بات ہو، چاہے وہ شرک کی بات ہو، چاہے وہ برائی کی بات ہو۔ لہذا اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر کسی کے تعلق سے بغض نہ رکھیں، ہم اپنے دلوں کے اندر کسی کے تعلق سے حسد نہ رکھیں۔ آئے دن آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک آدمی دوسرے آدمی سے جل رہا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے حسد کر رہا ہے۔ لہذا مسلمانوں یہ حسد جو ہے یہ بری چیز ہے، حسد کی بنا پر انسان کا نقصان ہوتا ہے، حسد کی بنا پر وہی انسان کا نقصان ہوتا ہے جو آدمی کسی آدمی سے دیکھ کر جل رہا ہے۔ لہذا بتانا مقصد یہی ہے اس ماہ رمضان ہمیں کیا پیغام دے کر جا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگار بنے، تاکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر رب کی معرفت آ جائے، رب کا ڈر آ جائے، جب ہمارے دل کے اندر اللہ کی معرفت آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، ہم نہ لوگوں پر جل سکتے ہیں، نہ لوگوں کے تعلق سے کینہ کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر بغض رکھ سکتے ہیں۔ لہذا بتانا مقصد یہی ہے ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں، صدقات اور خیرات کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ ان قریب رمضان ختم ہونے کو ہے، رمضان کے اندر جس قدر نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے، نماز فجرانہ ہو، نماز ظہرانہ ہو، نماز عصرانہ ہو، نماز مغرب ہو، نماز عشاء ہو، تو جتنا ہو سکے ان دنوں کے بعد، ان رمضان کے بعد، یہ 1 یا 2 دن کے بعد جب شوال کا چاند نظر آئے اس کے بعد شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں، شیاطین کو انات کو لگ کر، شیاطین کے اس میں گھل کر ہم اپنے آپ کو شیطان نہ بنائے، بلکہ اپنے آپ کو جس قدر ماہ رمضان کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی ڈھال رہے تھے، دلوں کے اندر اللہ کا ڈر تھا، لوگوں کے درمیان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، وتعاونوا علی البر والتقوی کے تحت نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ غیر رمضان کے اندر بھی، غیر رمضان کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، غریبوں کی امداد کیجئے، فقراء پر خرچ کیجئے، اسی کے اندر آپ کی کامیابی ہے، اسی کے اندر آپ کی بھلائی ہے۔ لہذا مسلمانوں بتانا مقصد یہی ہے اس رمضان کا مہینے، یہ رمضان کا مہینہ ہم سے ختم ہونے کو ہے، اس رمضان کے بعد بھی جتنا ہو سکے ہم عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، ہمارے خیرات کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک اس سرزمین پر زندہ رکھے توحید کی حالت میں زندہ رکھے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم پر جو مصیبتیں پریشانیاں آئی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو لوگ قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین قرض کا سامان مہیا فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عید کو بآسانی ادا کرنے والا بنائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے غزہ کے مسلمان پر جو ظلم ہو رہا ہے پروردگار عالم ان کی مدد فرمائے۔ لہذا مسلمانوں بتانا مقصد یہی ہے، رب کا کلام بھی یہی کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، لوگو اگر آپ ایمان والے ہیں نہ خوف کیجئے نہ غم کیجئے، ان کنتم مؤمنین آپ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایمان اصل ہے، اگر ہم ایمان والے رہیں گے، رب کی عبادت کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، صدقات اور خیرات کا اہتمام کریں گے، لعلکم ترحمون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے رحم کرنے بیٹھ جائے گا۔ جب اوپر والا ہم پر رحم کرنے بیٹھ جائے کہ دنیا کے آلتو فالتو لوگ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین آنے والا رمضان میں نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔